اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان احادیث کا حوالہ نہیں دیتے اور ظاہری علوم کا سہارا نہیں لیتے، لیکن اللہ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رجال اللہ کہا، اور کہیں پر بندے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک جملہ ہے قرآن پاک کے اندر میں اپنے خاص بندوں کے لیے عباد الرحمان۔ عباد الرحمان اللہ کے وہ خاص عبد اور بندے، وہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو یہ واسطوں کی ضرورت نہیں پڑتی، حوالوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے اولیاء کی تعلیمات کے اندر میں آپ کو زیادہ حوالے نہیں ملیں گے۔ وہ تو عوام کی رعایت کے لیے وہ ان حوالوں کو کیونکہ سمجھتے ہیں، اس کے لیے کبھی کبھار دے دیں گے وہ کہ دیکھ لو بخاری شریف کے اندر بھی، دیکھ لو تفسیر کے اندر بھی، اور یہ اور وہ بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بڑے اولیاء کی بات عرض کر رہا ہوں میں، نہ قیاس کر لو اپنے زمانے پر، اپنے آپ پر گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان کے جھولوں میں بیٹھ جائیں گے پھر۔ ہاں، بڑی آسانی کے ساتھ میں شیطانوں میں بڑے شیطان بن جائیں گے اگر اپنے کو کچھ سمجھ رہے۔ پہچان یہ ہے کہ جو اپنے کو کچھ سمجھتا ہے حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو کچھ رہتا ہے اس کی پہچان یہ کہ وہ آگے تک بھی جانے تک بھی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ پہچان ہے اچھے لوگوں کی، اپنے کو پہچانتے رہنا اپن، کیا میں بھی اپنے کو علم والا سمجھ رہا ہوں، اپنے کو بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہاں مجھ پر بھی اللہ القاء کر رہا ہے، اور مجھ پر بھی عقدے کھل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے بھی یہ تعلیمات مل رہی ہے، اور میرے دل میں بھی یہ نئی نئی باتیں آ رہی ہے، اور میرے سے بھی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہے۔ وہ تو ان کا فضل ہوتا ہے جو کسی وقت میں نکال دیتے ہیں۔ وہاں سے اگر ہٹ جائے، ارے بابا دنیا کی وزارت کے اوپر سے ہٹا دے تو چپلوں کے ہار گلے میں پڑ جاتے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جب تک عہدہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے، تیرے دل کے اندر میں وہ باتیں الہام کی صورت کے اندر میں حق باتیں کوئی آئی تھی تو وہ تیری ذات کی کمائی نہیں تھی، بلکہ وہ نسبت کا اور وہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اللہ نے تیرے ذریعے سے وہ ظاہر کیا تھا۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ حوالوں کی طرف میں اور اسی طریقے سے ان چیزوں کی طرف میں زیادہ نہیں جاتے، بالمقابل بہت اہم وسیلہ اور دین کی حفاظت کا ایک نظام ہے، اس کا انکار نہیں۔ تفسیروں کی خدمتیں، احادیث کی خدمتیں، علماء مجتہدین کے نظام، علماء، یہ سارے مدارس سے دینیا، مکاتب دینیا، یہ سب کچھ بھی شریعت کی اہم ضرورتیں ہیں۔ لیکن بات ان حقیقی اولیاء کی عرض کر رہا ہوں تو وہ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا؟ بے نیاز کر دیتا ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بے شمار ظاہر ہوئے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بھی یہ حافظ قرآن تھے، تراویح ہو رہی ہے، ایک بہترین حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک آیت میں پیچھے سے بزرگ بھی تھے بیچارے جو کبھی ظاہری طور پر نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے پیچھے سے ایک لقمہ دے دیا ایک آیت کا، پھر دوبارہ لقمہ دیا، تیسری مرتبہ لقمہ دیا۔ جیسے سلام پھیرے تو امام صاحب بولے کہ میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں اور تم لقمہ کیوں دے رہے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر بولے کہ میں بھی حافظ ہوں، یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، کیوں لقمہ دیے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو تم تو نماز بھی تو نہیں پڑھتے نا، تم حافظ بھی تو نہیں ہے نا، پھر تم کیسا؟ تو نہیں، میں جو لقمہ دیا وہی صحیح ہے، اصرار کیے۔ تو پھر بولے کہ قرآن پاک لے کر آؤ، قرآن پاک، تو کہا کہ 3 قرآن پاک لے کر آؤ، 3 قرآن پاک لے کر آئے اور کہا کہ تم پڑھو۔ اورنگزیب عالمگیر جو آیت پڑھے وہ بھی پڑھے اور حافظ صاحب بھی جو پڑھے وہی پڑھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بات نہیں ہے، اب قرآن پاک کو کھولو۔ قرآن پاک کو جب کھولا گیا تو دونوں حافظوں کی بھی آیت وہ نہیں تھی، جو لقمہ دیے وہ اللہ والے۔ تو کہا کہ تم حافظ نہیں لیکن کیسے لقمہ دیے؟ تو کہا کہ تم کاغذ قرآنوں سے تم نے یاد کیا تھا، لیکن میں نے اس وقت میں، بڑی بات ہو جائے گی نا، اہل اللہ کے نظام کو سمجھو، ہلکڑ بن کر اس نظام میں مت چلو۔ تقریر کرنا سیکھ کر کے ہم بھی طریقت والے بن گئے، چند جملوں کو پیروں سے اور بڑے بڑے علماء سے کچھ سن کر یا کتابوں کے یاد کر لے کر اب اس کے اوپر اپنے آپ کو بھی ہم کچھ اہل اللہ سمجھنا چاہو، خدا کی قسم یہ تو گمراہیت کی چیز ہوگی۔ یہاں پر تو جو جتنا جائے گا وہ اتنا جھک جائے گا،
اس کی پہچان ہی یہ ہوگی کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھے گا وہ۔ تو کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت جو تم نے کتابوں کے پرنٹڈ نسخوں کے ذریعے سے تم نے یہ یاد کیا تھا، لیکن جس وقت میں یہ میں نے لقمہ دیا اس وقت میں لوح و قلم کے اوپر دیکھ رہا تھا، اس وہاں کے نسخہ میں دیکھ رہا تھا، تم کتابوں کے نسخے کا دیکھ رہے تھے۔ غلطی کا احتمال یہاں ہو سکتا ہے لیکن وہاں نہیں ہو سکتا، تو اس طریقے سے بعض اوقات کروا بھی دیتے ہیں۔ تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ عام طور پر زیادہ، اب آپ بزرگوں کے اولیاء اکرام کی تعلیمات کی کتابیں وغیرہ دیکھیں گے، شکر ہے غوث الاعظم کا اور شکر ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ سارا شکر آگے چلتے ہوئے جا کر غریب نواز کی چوکھٹ اور ختموں تک پہنچتا ہے کہ غریب نواز نے اس خانقاہ کے اندر اس نظام کو چلایا کہ ظہر کے بعد میں بھی جو تعلیمات ہوتی ہے یہاں پر فیوض یزدانی کی، اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ خدا کے نظام کے ساتھ میں ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت، علم کی نہ عمل کی، نہ مادی طاقت نہ ظاہری کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، ان کو ذلیل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کی عزت اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے اہل اللہ کی۔ اگر واقعتاً وہ اہل اللہ ہے تو چکر چھوڑ دو کہ ہم غوث و خواجہ کو دنیا میں آپ کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تمہاری میری کوئی اوقات نہیں، اپنے آپ کو بنانے کے لیے ان کے نام کا سہارا ہم لے رہے ہیں۔ یہ خانقاہ محمدی سے میرے غوث و خواجہ کو کوئی فائدہ خدا کی قسم نہیں ہے، بلکہ غوث و خواجہ کے ان نظاموں کی وجہ سے میرا اور میرے بچوں کا اور قیامت تک کے آنے والے وابستگان خانقاہ محمدی کا فائدہ ہے، تمہاری میری نسلوں کا۔ امتحان کے لیے حسد کے اندر میں انہوں نے ایک مستقل ایک نظام قائم کیا اور قائم کر کے کہا کہ اب تو پھنسائیں گے کیسا بھی، نعوذ باللہ۔ ارے جو اللہ والے ان کو کون پھنسا سکے، دنیا کہاں پھنسے گی، خود پھنس جائیں گے پھنسانے والے۔ جو ذلیل کرنے والے ہیں وہ حالات اور ایسے وسائل کو پیدا کریں گے کہ کسی طرح سے ہم ذلیل کریں گے ان کو، اہل طریقت کو، جو غوث و خواجہ کہتے ہیں یا غریب نواز یا غوث الاعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، اپنے مجموعوں کی کثرت اور اپنے مسلک اور جماعتوں کی بنیاد اور اپنے علمی حوالوں کی بنیاد پر وہ یہ کریں گے کہ وسائل بنائیں گے، اسباب بنائیں گے، لیکن ان کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے، تو اللہ والوں کا بھروسہ اللہ اس کے رسول پر ہوتا ہے، وہ کبھی زیر ہونے نہیں دیتے۔ اپنے قلب کو متوجہ کرو اللہ رسول کی طرف میں، غوث و خواجہ کی طرف میں، بالکل ماحول 99% اگر ان کے غلبے کا تمہیں محسوس ہوگا، لیکن خدا کی قسم میرے غوث و خواجہ 1% پر 99% کو زیر کر دیں گے۔ اللہ کا نظام، اس کے محبوب کا نظام، غوث و خواجہ کا نظام کسی کی ذاتوں کے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ حق کے سپاہیوں کے ساتھ میں ہے۔ لیکن آزماؤ تو صحیح نا، آزمانے کے لیے ہم تم کو ایک میدان دیے، اس میدان کو بھی تم اختیار کرنے کو تیار نہیں، چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں اتنی ہمت دلا رہے ہیں ہم تم کو؟ کیا لڑانا چاہ رہے ہیں تم کو؟ نہیں، اس وقت میں تم کو اس حق کے دینے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے خانقاہوں کے اندر یا تمہارے اپنے گھروں کے اندر میں اور تم اپنے دوست احباب کے اندر میں اور اپنی مجلسوں کے اندر میں، ارے گفتار کے غازی تو بن چکے ہیں، لیکن اب رفتار کے غازی بن کر بتاؤ دنیا کے سامنے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 99% جہاں پر ایسا ماحول ہو وہاں پر ہمت کے ساتھ میں یا غریب نواز کہو، یا غوث الاعظم کہو، یا رسول اللہ کہو، نہیں ہے نہیں ہمت۔ اب اگر دماغ میں سے تعلیمات کو کیچ کر لیا دل، تو دل کے اندر میں آگے بات نہیں، واقعی یہ بات صحیح تھی اور یہ بات ہونا چاہیے تھا، اس میں تو کمی ہے میری ذات کی، اور وہ اب دل میں اتر گئی۔ اب دل کے اندر میں وہ چونکہ نورانی بات ہوتی ہے تعلیمات کی، اچھا پیر کی بات سمجھ کے رکھو نا، بزرگوں کی تعلیمات کی بات تو نورانی ہوگی نا، چلو پیر کی بات نورانی نہیں ہو سکتی، اس کو ریجیکٹ کر دو، کوئی بات نہیں، لیکن بزرگوں کی تعلیمات کی بات اور ان کے نسبتوں کی اور خانقاہ کی بات تو نورانی ہوتی ہے۔ اب دل کے اندر میں آ گئی، دماغ میں رکھے وہاں سے وہاں اڑا دیے تو وہ بھی غلط، اب وہاں سے بات کو لے لو دل کے اندر میں، اب دل میں آئے گی بات، تو اب وہ دل کے اندر میں، قلب کے اندر میں نور بنے گا، ہاں پسے جی گا، استغفار کرے گا، واقعی ندامت ہوگی، یہ ہوگی، اب وہ دل نادم ہوگا، نہیں یہ کبھی کوتاہی ہے، چلو رب کے سامنے رات میں مانگیں گے تو اٹھ جائے گا 4 بجے رات میں تہجد کے پڑھنے کے لیے بھی، کیونکہ دل قبول کر چکا ہے نا۔ اب تنہائی کے اندر میں رب کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کرنے کے لیے
چھپ کر اگر چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میرے پاس میں چھپ کر آیا ہے، کیسا رابطہ قائم ہوگا، کیسا رابطہ قائم ہوگا؟ اب جب ہوگا دل پسیج کر خدا کی طرف متوجہ ہوگا، تہجد بھی پڑھا، نفل بھی پڑھا، صلاۃ التوبہ بھی پڑھا، اب آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہیں، بے کلی کے ساتھ میں بے قرار بھی ہو رہا ہے، بے چین بھی ہو رہا ہے، اور پھر کلاٹیاں بھی مار رہا ہے زمین کے اوپر کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں نا، میں کس در پر جاؤں تجھے چھوڑ کر، بڑا ظلم ہو گیا، میں کیا کیا، مجھ سے کیا ہو گیا اللہ کے ساتھ میں. تو پھر اس قلب کے اندر، اس دل کے اندر میں کتنا نور پیدا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا نور؟ اب وہ نور خالی دل میں نہیں رہے گا، رکھے نہیں رکھے گا. دماغ بڑا مکار ہے، وہیں پر اسٹوریج بنا کے رکھتا. کیوں؟ 25 سال پہلے نیوٹن کا فارمولا پڑھا تھا، دماغ میں رکھتا، انہیں وقت آتے ہی میں قابل ہوں بول کے بولنے کے واسطے نیوٹن کے نام کے ساتھ میں ریفرنس دیتا. یہ دماغ کی چالاکی ہے، یہ دماغ کو چھوڑو، پاگل بن جاؤ. دماغ جب تک ہے تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اپنی قابلیت اور اپنی پڑھائی اور اپنا ذام، اپنے علم، یہ سب سے بڑا حجاب ہے. غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ علم ظاہر حجاب اکبر ہوتا ہے طریقت کی راہ میں، محروم کر دیتا ہے اس کو. یہاں تو جاہل بنو، یہاں تو غلام بنو، یہاں پر تو کہو کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ نہ جاننے والا میں ہوں، سب سے گندا میں ہوں، تب پھر اس کو سنوارا جائے گا. جب دل کے اندر میں یہ بات آ گئی تو پھر رب کے ساتھ میں یہ معاملات اگر کرے گا تو پھر کتنا نور پیدا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب نور پیدا ہو گیا تو پھر قلب نور باقی کر کے اپنی جگہ نہیں رکھے گا. اس کا کام ہے کہ صاف چیز جو خون کی ہے وہ سرکولیٹ کرے، اور پھر پہنچاتا کہاں کہاں ہے. دل خالی جا کے سیدھے ہاتھ کو نہیں دیتا، بلکہ وہ دل ہے، دل دادا ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک بال کے رونٹے کو بھی دیتا ہے خون، ایک ایک انگلی کے پوروے کو بھی دیتا ہے. اب وہ جب تم کو روحانیت کا نور ملے گا، انابت کا، توبہ استغفار کا، رب کے یقین کا، رب کی محبت کا، میرے مصطفیٰ کے عشق کا نور ملے گا، تو وہ دل تمہارے پوری زندگی کے وجود میں پہنچا دے گا، اور تمہارا وجود پھر نورانی بن جائے گا، پورا وجود نورانی بن جائے گا. سمجھ میں آئی بات کہ اب اس کو نورانیت کو پورے جسم میں. تو اب معاملات کو صحیح کرنے کے لیے رب کی طرف متوجہ ہوگا، نالے پاک مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوگا. پھر کہے گا کہ یا غریب نواز، یا غوث الاعظم، یہ نظام اس طریقے سے پھر رات کے اندھیروں میں اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غوث الاعظم کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ اور مدینے کی چوکھٹ کی استحضار کے ساتھ میں پھر اپنے معاملات کو صحیح کرنا، اور نورانیت کا پروڈکشن ہوگا، کمپنی بنے گی تمہارا قلب. دعا کے اندر میں یہی دعا تو آج ہوئی ہے کہ ان تعلیمات سے اپنی تربیت کا نور لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. یہ چیز ہوتی ہے، دماغ میں ہو تو اس کو دل میں لے کر، اور دل میں لے کر پھر اس کو پھیلانے کے لیے، اپنے دل کے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے، پروڈکشن کرنے کے لیے، دل کو وسیع کر کے اس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں تو ہم سوچیں. جب یہ ہوگا تو دل کے اندر میں نور پیدا ہوگا، اور وہ نور جو آئے گا وہ تو مدینے سے آئے گا، وہ تو بغداد سے آئے گا، وہ تو اجمیر شریف سے آئے گا، وہ تو عرش الہی سے آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر نورانی وجود بن جائے گا. 99% بھی جہاں مخالف ماحول تم جس کو سمجھ رہے ہو، وہاں پر کہو حق کی بات. اور حق کی بات کیا ہے؟ مسلک اور جماعت اور تمہاری خانقاہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم حق کی ذات غریب نواز کی ہے. مانیں گے نا جی؟ غوث الاعظم کی ہے، مولا علی کی ہے، پنجتن پاک کی ہے، نارین پاک مصطفیٰ کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یا رسول اللہ بولنے سے وہاں پر کیوں رکتے ہو تم؟ کہو. جب تم یہ حق کا پیغام کہو نا، تب تم اپنے مشاہدے کے ساتھ میں تم کو نوازا جائے گا، اور تم کو تمہارے ہاتھوں کے اوپر یہ تصرفات کروائے جائیں گے کہ 99% بھی اگر ماحول وہاں پر مخالف دیکھو تو وہاں پر تو تمہیں یہ آواز لگانا ہی لگانا ہے. کیوں؟ حق کو دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نے وہاں پر نہیں دی، کثرت ان کی ہے، جان دو نا، کیوں ٹینشن، اپنے کو کیا کرنا، اپن تو ہے نا. تو تم بزدل سپاہی ہے میدان کو چھوڑ کر جانے والا، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایسے ماحول میں، ایسے مقاموں پر جہاں پہنچو حق کے اظہار کے لیے، جو رخ مل جائے، کوئی ادنا رخ کو بھی ادنا رخ مت سمجھو. کیوں؟ کہ وہی ادنا رخ کے ذریعے سے تم کو ہو سکتا ہے کہ قبولیت مل جائے.
تم کو ہو سکتا ہے کہ قبولیت مل جائے۔ اسی ہیلے کے ساتھ میں اگر پسند آ گئی کہ یہاں پر ہمارے بچے نے ہمارا نام لیا، اسی کے اوپر وہ نواز دے، تو ساری تمہاری محنتیں ایک طرف، اگر تم نے وہاں پر پھس ہو گئے، پنکچر ہو گئے، جان دو نا کہیں کو لائٹ لے لو، اپنے کو کہیں کو ٹینشن، جان دو نا اپن ہے سو اچھا ہے، تو وہ تو بھگوڑا ہے، میدان سے نکلنے والا سپاہی ہے، وہ تو بزدل ہے، وہ سپاہی بننے کے قابل نہیں رہا۔ لاج رکھی جائے گی، کوئی موقع بھی اگر ہاتھ میں آ جائے تو اس وقت میں نہیں چھوڑنا، وہاں پر عمدن اس وقت تک وہاں سے ہٹو مت جب تک کہ تم اپنی ذات سے حق کا اظہار نہ کرو۔ حق کا اظہار کوئی ایک طریقے سے نہیں بلکہ ہزاروں رخ کے ساتھ میں ہو سکتا ہے، اور جب حق کو تمہارے ذریعے سے، تمہاری خانقاہ کے ذریعے سے دنیا میں پہنچانے کا ارادہ جب غریب نواز اور پنجتن پاک کر چکے ہو، تو پھر تمہارے سامنے جو نظام بھی کھل کر آ جائے، تم لکیر کے فقیر بن کے بس اتنا ہی کر لے رہے کافی ہے، مت سوچو بلکہ کس کس رخ سے کون سا حق دنیا کے اندر میں ظاہر ہوگا۔ اب ایک رخ ہی یہ دیکھ لو کہ اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں جہاں عام طور پر امت کے اندر میں نہیں ہیں، مسجدوں میں نہیں ہیں، خانقاہوں میں نہیں ہیں، لیکن اس خانقاہ کے اندر میں ہوتی ہے نا، اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں، مستقل ذکر کی محفلیں اور مستقل اولیاء کے عرس کی محفلیں، یہ سب کچھ بھی ہے، ہو رہی ہے نا، یہ تو غریب نواز کا کرم ہے۔ اس لیے میرے بچوں 99.9% بھی جہاں پر تم کو تمہاری مخالفت کا ماحول ہو، وہاں پر آزمانے کے لیے اس فقیر اور فقیر کی بات کو یاد رکھ کر وہاں پر یا غوث العظم کہو، یا غریب نواز کہو، یا رسول اللہ کہو۔ دیکھو پھر ان کے نظام تمہارے ساتھ میں جیسے بنیں گے نا، جب تم کو پریکٹیکل تجربہ ہوگا ذات سے، جب تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا نا، یہ مت سوچو کہ وہ ماحول نہیں ہے نا، ویسے ماحول ہے تو اپن بولنا، یہاں کہیں کو بولنا نہیں۔ تو کہاں دے رہا ہے حق کو؟ پھر حق کو دینے کے لیے سلطان الہند تو اجمیر شریف کو آئے، تشریف لائے، مندروں کے ماحول میں، اس شہر مندر کے اندر میں حق کو دیا کہ نہیں دیا؟ جماعت اور مسلک نہیں دی، یہ اسلام ہے کہہ کر نہیں دیا، اپنے اخلاق سے متاثر کر کے، اپنا لٹا کر، اپنے لنگروں کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جیت کر، دل لے کر آ کر قدموں میں ڈالے، تب وہ دل کی روشنی اور دل کی نسبت غریب نواز نے ان کو عطا کی۔ خانقاہ محمدی کا نظام یہ ہے، اس لیے کوئی رخ پر تم یہ نہیں سوچنا کہ یہ بھی کرنا، کہ ہاں یہ بھی کرنے کا ہے۔ سپاہی جو ہوتا ہے نا، ہر جہد کے اوپر مورچے کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، کوئی موقع وہ ضائع کرنے نہیں دیتا اور ضائع ہونے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ کون سے بھی موقع پر فتح مل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں اس ہمت کے ساتھ میں 99.9 مقام کے اوپر بھی یہ محسوس کر لو کہ یہاں پر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے میرے بچوں اور میری بچیوں کہ وہاں پر تم اپنے ارادے کے ساتھ، میرا حق ہے میرے مرید ہونے کی ذمہ داری، اور پھر یہ سمجھ لو کہ یہ مہر ہے تمہارے اوپر کہ وہاں پر تم یا غریب نواز، یا غوث العظم، یا رسول اللہ، یا پیر یہ کہہ کر آواز لگاؤ تو گھری ہوئی نظریں تم کو دیکھے گی، لیکن وہاں پر پست ہمت مت ہو۔ پھر دیکھو اللہ رسول تم سے کیسے حق کو ظاہر کرے گا۔ ہماری کمی ہے، ہمارا کمینہ پن ہے، ہم حق کو چھپا رہے ہیں، حق کو بتا رہے ہیں، حق کو پہچان نہیں کروا رہے ہیں۔ حق کے لیے تو آقاؤں نے اور اولیاء نے ساری دنیا کے اندر اپنا نظام بنایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ ان اولیاء کی چوکھٹوں کے ذریعے سے پوری امت میں، پوری انسانیت میں اولیاء کی محبت موجود ہے۔ خانقاہ محمدی والوں کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ پیاس خوب لگی ہوئی ہے امت کو، پانی موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے پانی کے اوپر وہ کچرا آ جاتا نا، کیا جھاگ بولتے اس کو، جھاگ آ گیا ہے۔ اب ترس رہا ہے یہ پانی کہاں ہے، پانی کہاں ہے، پانی کہاں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہیں پر ذرا جھاگ کو اور وہ کچرے کو ہٹا، وہیں پر پانی ملے گا۔ نہیں، وہ کچرا کچرا ہی ہے۔ اب ڈھونڈ رہا جا رہا 25 کلومیٹر اور پوٹیاں لے کے جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر میں، دین نہیں۔ تجھے تو تیرا ایمان راجن شاہ ولی کی چوکھٹ میں ملے گا، تجھے تو خانقاہوں میں اصل پانی ملے گا، بزرگوں کی نسبتوں میں تجھے تیری پیاس پوری ہوگی، مدینے کی خیرات ان کو ملے گی، وہیں پر ملے گی۔ اس جھاگ کو تھوڑا سا کچرا ہٹایا تو پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ نظام، ختم ہو گیا، چلے گیا، وہ پیری مریدی وہ سب تھی ہوں گی، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہیں بھی بول رہا نہیں ہے۔ آج بھی خدا کی قسم دنیا میں غوث و خواجہ کا نظام ہے، پنجتن پاک کا نظام ہے۔ جو جھاگ ہے نا، وہ جھاگ کو دیکھ کر ہم بھی دھاگ سمجھ رہے ہیں،
وہ ہٹانے کو تیار نہیں ہے. تھوڑا سا ہمت کر کے وہ جھاگ اور وہ کچرے کو ہٹاؤ تو پانی نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتنی بھی ہمت نہیں. خانقاہ محمدی کے نظام کا مقصد تم کو نئے پانی کے سیلاب لانا نہیں ہے، سونامی دنیا میں پیدا کرنا نہیں ہے، اور بڑی بڑی بور اور بڑے بڑے ندی اور تالاب بنانا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ موجود ہے. غوث و خواجہ کا نظام پہلے سے موجود ہے، صرف اس کے اوپر جھاگ ڈال دیا گیا ہے نا کچرا. اس کچرے کو ہٹانے کے نظام کا نام خانقاہ محمدی ہے. کوئی نئے طریقت کے نظام کی ضرورت نہیں، کوئی نئے سلسلے کی ضرورت نہیں، اور کوئی نئے نظاموں کی ضرورت نہیں ہے. صرف خانقاہ محمدی کے نظام کا مقصد اس کچرے اس جھاگ کو ہٹانا ہے. اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکے، اور وہ جھاگ اور کچرا کیسے ہٹے گا؟ تھوڑا سا ہمت کر کے اپنے ہاتھوں سے ہٹاؤ اس کو. اس کے لیے میرے بچے یا غوث الاعظم یا غریب نواز کہے، ویسے ماحول میں کہے، اپنے میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ تو بزدلی کی دلیل ہے یہ. تو ایسے ماحول کے اندر میں خاص طور پر اپنوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے قبرستانوں میں، اپنی دعوتوں میں، عقد اور ولیموں کے اندر میں، اور ایسی محفلوں کے اندر میں، اور ایسے نشستوں کے اندر میں ہمت کر کے وہاں چلے جائے. حق دینے کے یہ مختلف عنوانات ہوتے ہیں. حق کو لا کر کھینچ کھانچ کر بیان، تقریر اور عہدے کھولنا، تعلیمات میں بیٹھنا اور پیر کے پاس میں لانا، اس پر مت رکھو، بلکہ پھیل جاؤ زمین کے اوپر، جہاں جس رخ سے تم حق دے سکتے ہو. اب تم سے میرے غریب نواز حق کے دینے کے مختلف نظاموں کو تمہارے ہاتھوں پر کھولیں گے، تم وہاں پر چوک نہیں کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ بس پھر تو جہاں دیکھو وہیں پر سیرابی ہوگی، اور انسانی تو امت کو انشاءاللہ پیاس بجھے گی. کریں گے انشاءاللہ. تم کو مجھ کو صرف یہی کام کرنا ہے. جہاں بھی جاؤ بادر نخواستہ اپنے ارادے کے ساتھ میں وہاں پر اظہار کرو، یا غریب نواز، یا غوث الاعظم، یا رسول اللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ان تعلیمات کو دماغ میں رکھ کر دل میں اتارنے کی محنت کے لیے وقت فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.